بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک سوال ہے کہ یہ قرآن کا جنت میں حوریں ملنے کے بارے میں کیا صحیح تصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حوروں ہی کے لالچ دے کر دین پہ عمل کروانا تھا، ایسا ہی کیوں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک تو حور جو ہے نا، حور جینڈر اسپیسیفک نام نہیں ہے، حوری جو ہوتا ہے نا، حوری وہ فیمیل حور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ حور کو ایز اے فیمنن سینس میں بھی استعمال کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے لالچ کوئی نہیں دیا، کیوں لالچ کیوں دینا ہے؟ بندہ جو ہے نا، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بندہ خود لالچی ہے، بندہ ہر چیز میں کہتا ہے واٹس ان اٹ فار می، مجھے اس میں کیا ملے گا۔ چھوٹا سا بچہ بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، آپ اس کو کینڈی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری فطرت ہے، ہماری فطرت ہی ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ملے۔ یہ ہلکا ایمان ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھی اوپر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان کو اس سے بھی زیادہ ملے۔ کیا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا چاہیے؟ کچھ نہیں ہے باری تعالیٰ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یعنی کہ ہم تیرے سے ہمیشہ راضی ہیں، پہلے بھی راضی تھے اب بھی راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کے لالچ میں نہیں یہ کام کرتے، اللہ کی خالص رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بائی دی وے ان کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ریوارڈ ملنا ہی ملنا ہے۔ مجھے بتائیں، رمضان کی راتیں اٹھ کے جو عبادت کرتا ہے وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ بھئی جنت تو 5 نمازیں پڑھنے سے بھی مل سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی 5 نمازیں، سال کے 30 روزے اور یہ جو ہے حج یہ کر لے، بلکہ حج اگر وہ غریب ہے تو اس کو حج بھی نہیں فرض ہوگا، غریب ہے زکوٰۃ بھی نہیں فرض ہوگی، صرف روزہ اور نماز کر لے اور لوگوں کے حقوق خراب نہ کرے، وہ تو جنت چلا جائے گا۔ پھر کیا اس کو مسئلہ کہ وہ اٹھ کے عبادتیں کر رہا ہے؟ نہیں، یہ بات کچھ اور ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ بات بتاؤں گا جو صحابہ کرام خود جاتے تھے اس صحابی رسول سے بار بار سننے کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور اداس، ایک دن اچانک آپ نے دیکھا اداس پریشان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو آپ تو دیکھیں نا فیشل ایکسپریشنز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو آپ نے جب پوچھا تو کہا رسول اللہ مجھے پریشانی اس چیز کی غم کھائے جا رہا ہے کہ جب روز محشر آئے گا تو آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ہم جیسے اگر پہنچ بھی گئے جنت میں تو ہم تو آپ کا دیدار کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس پر تو وہ صوفیاء نے پھر اشعار بھی لکھے ہیں نا، جنت بھی گوارا نہیں ہم کو، ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جس میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ ہو۔ یعنی کہ وہ پریشان ہے کہ جنت کا نہیں اس کو مسئلہ، وہ کہتا ہے کہ میں اگر جنت چلا بھی گیا تو میں یہ کیسے پاؤں گا؟ آپ کی صحبت، آپ کا چہرہ، آپ کا دیدار، یہ کیسے مجھے نصیب ہوگا؟ واہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ یہ حوروں کے لالچ میں نہیں کوئی کر رہا، یہ تو بات غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگ خود کش حملے کرتے ہو، تمہیں 72 حوریں چاہیے۔ میں نے کہا یار، ایک طرف تم کہتے ہو ہمیں 72 حوروں کے لیے ہم خود کش حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف تم ہی خبریں چھاپتے ہو کہ خود کش حملے سے پہلے رات کو وہ بیٹھا ہوا تھا کسی طوائف کے ساتھ۔ او بھائی کچھ تو خیال کرو، جھوٹ بنانے سے پہلے یہ تو سوچو کہ یہ تمہارا جھوٹ اس کے پاؤں کہاں ہیں، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ تو اس لیے یہ لالچ والچ کچھ نہیں ہے، یہ انعام ہے، انعام، یہ انعام ملے گا اہل جنت کو، جو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو تحفے کو ٹھکرانا تو نہیں نا کوئی اچھی بات، مگر ہم تحفوں کے لالچ میں تو نہیں کام کرتے۔ چلو اگر کوئی تحفوں کے لالچ میں بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی آدمی اپنے دفتر میں جاب پہ اگر اچھا کام کرے اس لیے کہ اس کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ یہ بھی کوئی بات نہیں۔ مگر کوئی آدمی اپنے دفتر میں محنت اس لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ سیلری زیادہ ملے، مگر اس لیے کہ وہ ایک اچھا ایماندار انسان اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے باس کے سامنے، وہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کی سیلری بھی اضافہ ہو جائے، اس کو بونس بھی مل جائے اور گھر بھی کیا کچھ مل جائے گا۔ یہی مثال ہے، بس اس کو اس طرح سے سمجھ لیں۔ ہمیں اکثر دنیاوی مثالیں دینے سے ہی عقل میں کچھ بات پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اور مجھے آپ کو اہل جنت کے ان لوگوں میں شامل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھیں، ورنہ ایسی جنت کا کیا مزہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ہو۔ آپ نے تو خود کہا کہ مجھے دیکھ لو آنکھیں بھر کے، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے کوئی ہوگا جو دنیا کی تمام دولت دینے کو تیار ہوگا، جو کچھ اس دنیا میں وہ قربان کرنے کو تیار ہوگا، صرف مجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ یہ بات لالچ کی نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ روحانیت نصیب فرمائے اور دین کا فہم نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔